My name is Vanita, and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड whoever is non-Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point. کہ ہر ایک کی آفٹر ڈیتھ جو ڈیسائیڈ ہوتا ہے وہ اپنے کرم پر ہوتا ہے. تو مجھے اس بات کے اوپر کلیریفیکیشن چاہیے تھے کہ وائی آل مسلم ول گو ٹو ہیون اینڈ نان مسلم ول گو ٹو ہیل. If at all we do good deeds, like if non-Muslim also does good deeds, why they will go to hell? بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہیلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے، غیر مسلم دوزخ میں جائیں گے. مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں صحیح مسلم. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پہ صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو غیر مسلم اچھے اعمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ بہن، جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. جب میں میرا 10th اسٹینڈرڈ پاس کیا، میں سینٹ پیٹرز اسکول سے فارغ ہوں، جب میں ICSE میں تھا 10ویں میں، میرے ایگزامینیشن میں 6 کمپلسری سبجیکٹس تھے: انگلش، میتھمیٹکس، سائنس، جیوگرافی، ہسٹری، ہندی. 6 سبجیکٹس کمپلسری. 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 شرائط ہے. یہ لکھا ہے سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہے وقت کی، عصر کی. بے شک انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ جو 4 چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اور یہ 4 چیزیں ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. جس طریقے سے مجھے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنے کے لیے 6 سبجیکٹس میں پاس ہونا کمپلسری ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے میتھمیٹکس، انگلش، ہسٹری، جیوگرافی، سائنس میں 99% مارکس ملتے ہیں، 99%، اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں، اینڈ پاسنگ مارکس از 40%. پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے. اگر ایک سبجیکٹ میں ہندی میں مجھے 10% مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجیکٹ میں 99% مارکس ملتے ہیں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ بہن، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ میں سفلتا پاؤں گا کہ نہیں؟ ایک سبجیکٹ میں 10%، باقی 5 سبجیکٹس میں 99%، کیا میں 10th اسٹینڈرڈ پاس کروں گا کہ نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجھے ہندی میں 10% مارکس ملے، بھلے 99 ملے باقی 5 سبجیکٹ میں، ہندی میں 10 فیل. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ العصر کے حساب سے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، نیک اعمال جو آپ کہہ رہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. 4 چیزیں ضروری ہے. ایک بھی چیز اگر ان 4 میں سے مسنگ ہے، موجود نہیں ہے، اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، اعمال میں آپ بہت اچھے اعمال کرتے ہیں، مان لو آپ کو 99 مارکس ملے اعمال میں، 99، لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے. آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے، تو آپ ایمان میں فیل ہے. آپ کتنے بھی نیک کام کرو، 99% ملے، 100% ملے باقی 3 حصے میں، ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے، اچھے اعمال نہیں کرتا ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، وتواصوا بالحق، دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو، حق کے راہ پہ نہیں بلاتا ہے، یا لوگ کو صبر کی طرف نہیں بلاتا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، محمد، سلطان، ذاکر، عبداللہ، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا.
اسے جنت میں جانے کے لیے ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چاروں چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے آپ اعمال کتنے بھی اچھے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. بہن، کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے؟ Yes. Thank you for clarifying the point. You're most welcome. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی لائن میں ہو مائک نمبر 2 میں تو سوال کر سکتے ہیں.